السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سلیمان بن عبد الملک بڑا خوبصورت نوجوان تھا۔ وہ ایک وقت میں 4 نکاح کرتا تھا۔ 4 دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا، پھر ان کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا۔ باندیاں الگ تھی، لیکن 35 سال کی عمر میں مر گیا۔ 40 سال بھی پورے نہیں کیے۔ دنیا میں کتنی عیاشی کی، اس کے مقابل عمر بن عبدالعزیز تھے۔ 41 سال ان کے بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جب سلیمان کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹے ایوب نے کہا کہ میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے کہا، عجل اللہ بالعقوبہ، بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، جلدی دفن کرو۔ حالانکہ ظاہری طور پر سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کے خوبصورت شہزادوں میں سے تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبر میں اتارا اور چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو چہرہ قبلہ سے ہٹ کر دوسری طرف پڑا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا۔ قبر کے کیڑے نے جو چھوا تو قبر کی گرمی نے ہڈیوں کو بھی گلا دیا، اس کی راکھ بنا دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندے، دنیا کو ہوس کے نظر سے مت دیکھ، سب سے پہلے قبر میں کیڑا جس چیز کو کھاتا ہے وہ تیری آنکھ ہے۔ آنکھ کو بے حیا نہ بنا۔ یہ آنکھیں اس لیے نہیں ہیں کہ تو اوروں کی بیٹیاں اور بیویاں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں۔ دوستو، اسی طرح من مات فقد قامت قیامتہ، جو مرتا ہے اس کی قیامت تو آ جاتی ہے۔ ایک قیامت اس کائنات کی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال سے چلنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا مذہب رہبانیت نہیں سکھاتا کہ دنیا چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ دوستو، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ میرے اپنے قریبی گاؤں کا واقعہ ہے کہ وہاں ایک زمیندار مر گیا۔ اس کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر کالے بچھوؤں سے بھر گئی۔ اسے بند کر کے دوسری قبر کھودی گئی، لحد بنائی گئی تو وہاں پر بھی کالے بچھوؤں سے قبر بھر گئی۔ 3 قبریں بنی تو تینوں قبروں کا یہی حال ہوا۔ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، بلکہ یہ اس کی بدعمالیوں کے بچھو ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پردہ اٹھا کر دکھلاتا ہے۔ اسی طرح ہم سب سے اللہ کہتا ہے کہ ذرا سنبھل کے چل۔ میں میانی شریف قبرستان گیا، ایک ساتھی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ ایک قبر نے مجھے روک لیا، ایسی شکستہ اور ایسے برے حال میں کہ میں نے کہا کہ شاید اس کو سب نے ہی بھلا دیا ہے، کوئی یہاں آتا ہی نہیں۔ حالانکہ میرا اسے کیا واسطہ، لیکن ایمانی رشتہ ہے جو ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ہے۔ تو میرے قدم رک گئے اور میں قبر کو دیکھنے لگا کہ یا اللہ، اس طرح بھی انسان مٹ جاتے ہیں۔ پھر میں نے قریب ہو کر اس کے کتبے کو پڑھا تو لکھا ہوا تھا رستم ہند۔ میرے آنسو نکل پڑے کہ یہ رستم ہند کی قبر ہے۔ تاریخ پیدائش 1844 اور وفات 1908 لکھی تھی۔ مجھے اپنے ساتھی کی فاتحہ بھول گئی اور میں نے اس کی قبر پر فاتحہ شروع کر دی کہ اس کی قبر پر کوئی آتا ہی نہیں ہوگا، یہ بیچارہ کس حال میں پڑا ہوگا۔ دوستو، ایک دفعہ گودو پہلوان مرحوم یہ ریونڈ آیا۔ میں ریونڈ میں پڑھتا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے سارے عالم یعنی پوری دنیا کو چیلنج کیا اور کوئی اسے گرا نہ سکا۔ تو میں نے جب اسے دیکھا تو نہ یہ کھڑا ہو سکتا تھا نہ بیٹھ سکتا تھا۔ اسے سہارے سے اٹھایا گیا، سہارے سے بٹھایا گیا تو زبان حال نے اکھاڑے میں آ کر اعلان کیا، جسے کوئی نہ ہرا سکا اسے وقت کے بے رحم پہیے نے، لیل و نہار کی گردش نے ایسا چت کیا کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ چھوڑا۔
یہاں موت کا رقص جاری ہے، یہاں ہر قدم پر زندگی شکست کھا رہی ہے اور مسلسل شکست کھا رہی ہے، ہر قدم پر موت جیت رہی ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین۔ جب موت پنجہ گاڑتی ہے، وہ سکندر تھا یا چنگیز تھا، وہ دارر تھا یا ہلاکو تھا، تیمور تھا یا محمون تھا، ذوالقرنین تھا یا دانیال تھا، سب نے اس کے ہاتھوں شکست کھائے، خاک میں خاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک شخص خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ لوگوں سے بیان کرتا تھا کہ مجھے موسیٰ صفی اللہ نے یہ بات بتائی، کبھی کہتا کہ مجھے موسیٰ کلیم اللہ نے، موسیٰ نجی اللہ نے یہ خبر دی۔ اس طرح لوگوں کو سنا سنا کر اس نے خوب مال اور دولت جمع کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کو مفقود پایا اور لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھنا شروع کیا، مگر اس کی کچھ خبر نہ ملی۔ پھر اچانک ایک دن ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے ہاتھ میں خنزیر سور تھا اور سور کے گلے میں کالی رسی بندھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آنے والے سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو بہت دنوں سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ فلاں کو تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، اے حضرت، یہ سور وہی شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، اس کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دے تاکہ میں اس سے اس کے مسخ ہو جانے کی وجہ دریافت کر لوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اگر تم مجھے ان تمام ناموں سے پکارتے جن سے آدم اور ان کے بعد انبیاء نے مجھ کو پکارا، تب بھی میں یہ دعا قبول نہ کرتا، لیکن میں اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو مسخ کیوں کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص دین کے ذریعے دنیا طلب کرتا تھا۔ اللہ، اس لیے دوستو، دنیا کماؤ لیکن ایسے نہیں کہ اللہ کو بلا بیٹھو، اس کی حدوں کو ہی کراس کر دو، ایسے نہ کرو۔ دوستو، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ایک جگہ بیان کیا کہ ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا، بڑا عابد تھا لیکن علم دین سے واقف نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہاں کے کچھ لڑکوں نے اس کا مذاق بنانا چاہا اور سوچا کہ اس آدمی کی بے وقوفی کو زہر کیا جائے۔ ایک دن وہ اپنے گھر میں سو رہا تھا، رات کا وقت تھا، تو محلے کے 2-4 لڑکے اس کی چھت پر چڑھ گئے اور بناوٹی آواز میں اس کا نام لے کر ایک خاص لب و لہجے میں اس کو پکارا۔ وہ چونکا اور پوچھنے لگا کہ کون ہے تو؟ ایک لڑکے نے آواز بنائی اور کہا کہ میں تمہارا خدا بول رہا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ جہل اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اے باری تعالی، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تیری عبادت مجھے بہت پسند آئی، اس لیے آج سے ہم نے تیرے سے نماز معاف کر دی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکے تو غائب ہو گئے۔ اب یہ جہل عابد سمجھا کہ واقعی یہ اللہ تعالی ہی کی آواز ہے، اس لیے اس کو یقین آ گیا کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد جو تہجد تھی وہ بھی ختم، فرائض تھے وہ بھی ختم، نماز کے لیے مسجد کو آنا بند کر دیا۔ اس طرح 2-4 دن ہو گئے اور وہ نماز کو نہیں آیا، تو محلے کے لوگوں نے سوچا کہ بیمار تو نہیں ہو گیا، چلو جا کر دریافت کریں۔ کچھ لوگ وفد کی شکل میں اس کے گھر پہنچے، خیر خیریت دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ طبیعت تو اچھی ہے؟ کہا کہ ہاں الحمدللہ بہت اچھا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر نماز کو کیوں نہیں آ رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے، آپ نماز کو نہیں آئے، کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگا کہ آپ کو خبر ہو ہی گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے خوش ہو کر میرے سے نماز معاف کر دی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
دیکھیے شیطان جہل لوگوں کو کس طرح بہکانے لگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان جہالت سے لوگوں کے اوپر تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو اس لیے اپنا تعلق علماء سے لازمی جوڑیں، ہر معاملے میں علماء سے پوچھ کر چلیں۔ یہاں پر شیطان قدم قدم پر انسان کو پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوستو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، محدث بھی تھے، بہت بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے سامنے ایک ابر چھا گیا اور اس میں سے چمک ظاہر ہوئی۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے ایک آواز آنے لگی۔ آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آواز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت، آپ کا زہد، ریاضت، آپ کے مجاہدات سے ہم بہت خوش ہو گئے، اس لیے آپ سے نماز معاف کر دی گئی۔ انہوں نے یہ سنتے ہی سوچا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور ریاضت کا جو حال تھا وہ تو سب کو معلوم ہے، تو میرے سے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لہٰذا یہ تو دراصل شیطان کی آواز ہی ہو سکتی ہے۔ پھر آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ یہ پڑھنا تھا کہ وہ ابر جو نظر آ رہا تھا اور اس کے اندر سے چمک جو ظاہر ہو رہی تھی وہ دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئے۔ حضرت سمجھ گئے کہ دراصل شیطان کی آواز تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اسی طرح ہوا اور اس کے اندر سے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے نہیں، مجھے تو میرے خدا نے بچایا۔ دیکھا آپ نے کہ علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اگر خدا نہ بچاتا، یعنی اگر خدا بچانا نہ چاہے تو وہ عالموں کو بھی گمراہ کر دے، جیسے بہت سے ہو گئے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے پیاس محسوس کر رہے تھے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی نے جنگلات میں کئی سالوں تک زندگی گزاری ہے۔ ریاضت کے لیے، مجاہدات کے لیے تو اس زمانے میں پانی ایک دفعہ نہیں ملا، بڑی شدت کی پیاس لگ رہی تھی، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسی وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو سونے یا چاندی کا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا، اور آواز آ رہی تھی کہ آپ کے لیے یہ جنت سے بھیجا جا رہا ہے، آپ اس کو لیجئے، استعمال کیجئے۔ حضرت نے سمجھ کے لیا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے، لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ حضرت کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ یہ شیطان کی مکاری اور عیاری ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی کہ شریعت کے علم سے یہ کچھ سمجھ میں آیا، کیونکہ یہ سونے اور چاندی کا گلاس تھا، اور سونے اور چاندی کا استعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے وہ چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے بہکانے کی کوشش کی، لیکن حضرت سمجھ گئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو شیطان کہنے لگا آپ کے علم نے آج آپ کو بچا لیا۔ حضرت نے فرمایا کہ علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے مجھ کو بچا لیا۔ تو اس طرح علم رہنمائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کے مکر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالی انسان کو شیطان کے چنگل سے بچاتا ہے۔ اس لیے علم بھی دوستو ضروری ہے اور اللہ تعالی کی مدد بھی ضروری ہے۔ دوستو ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے شیطان لعین سے پوچھا کہ ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کرو جس کی وجہ سے انسان بآسانی تمہارے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں اس بندے سے پر امید رہتا ہوں کہ کبھی نہ کبھی اس گناہ میں ملوث کر کے اپنے جال میں پھنسا لوں گا۔
جو لوگ نگاہیں نیچی رکھتے ہیں میرے بہت سے حربے ان پر کاریگر ثابت نہیں ہوتے۔ میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم کھائی ہوئی ہے۔ نیچے کی سمت محفوظ سمت ہے، جس نے نگاہیں نیچے جھکائی رکھی اس نے مجھے نا امید رکھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ کے لیے نیچا رکھیں، تاکہ آپ شیطان کے ان حملوں اور شیطان کے پھسلانے کے طریقوں سے آپ محفوظ رہ سکیں۔ دوستو حجاج بن یوسف خلفائے بنو امیہ کا انتہائی سفاک اور خونخوار اور ظالم گورنر تھا۔ اس نے 1,00,000 انسانوں کو اپنی تلوار سے قتل کیا، اور جو لوگ اس کے حکم سے قتل کیے گئے ان کو کوئی گن ہی نہیں سکا۔ بہت سے صحابہ کرام اور تابعین عظام کو اس نے قتل کیا یا قید و بند رکھا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اگر ساری امتیں اپنے منافقوں کو قیامت کے دن لے کر آئیں اور ہم اپنے منافق حجاج بن یوسف ثقفی کو پیش کر دیں تو ہمارا پلہ بھاری ہوگا۔ یہ حجاج بن یوسف جب کینسر کی خبیث بیماری میں مرنے لگا، اس کی زبان پر یہ دعا جاری ہو گئی۔ یہ دعا مانگتے مانگتے اس کا دم نکل گیا۔ دعا یہ تھی، اے اللہ، تیرے بندے اور تیری بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مگر مجھے تجھ سے امید ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے گا۔ خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ کو حجاج بن یوسف کی زبان سے مرتے وقت کی یہ دعا بہت اچھی لگی، اور ان کو حجاج کی موت پر رشک ہونے لگا، اور خواجہ حسن بصری سے لوگوں نے حجاج کی اس دعا کا ذکر کیا تو آپ نے تعجب سے فرمایا، کیا واقعی حجاج نے یہ دعا مانگی تھی؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، اس نے یہ دعا مانگی تھی۔ تو آپ نے فرمایا، شاید خدا اس کو بخش ہی دے، کیونکہ اس نے مرتے دم اللہ سے ایسے کلمات میں دعا مانگی کہ ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو دوستو اس لیے جتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں اللہ سے کبھی گھبرائے نہیں، اللہ سے جا کر معافی مانگیں۔ امید کا پلہ کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں، امید کو اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور اللہ سے ہمیشہ اچھی امید لگائیں۔ اللہ آپ کی امیدوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ دوستو قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں منصور بغداد کا خلیفہ تھا، موسیٰ بن عیسیٰ اشمی نام کے ایک شخص نے اپنی بیوی کو فرط محبت میں کہا، اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں 3 طلاقیں۔ بیوی سخت پریشان ہوئی اور سمجھی کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، اس لیے شوہر کے سامنے آنا بھی بند کر دیا۔ شوہر نے یہ فرط محبت سے کہلائے تھے، یعنی کہ شوہر نے تو یہ فرط محبت میں کہا تھا، مگر جب ہوش آیا تو اسے بھی فکر ہوئی، اور اس کی ساری رات بڑے اضطراب میں گزری۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی تو وہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا اور واقعہ بتلایا۔ منصور نے فوراً شہر کے بڑے بڑے علماء اور فقہا کو جمع کر کے مسئلہ ان کے سامنے رکھا۔ اکثر فقہا کی رائے یہ ہو رہی تھی کہ طلاق واقع ہو گئی، اس لیے کہ اس کی بیوی فی الواقع چاند سے زیادہ اچھی نہیں ہے۔ لیکن اسی مجلس میں ایک فقیر تھے جنہوں نے یہ رائے پیش کی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ان سے وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ منصور نے اس جواب کو بہت پسند کیا اور موسیٰ بن عیسیٰ کو یہی کہلا کر بھیج دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ اور دوسری بات اس واقعے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ قرآن کے اندر ایسے ایسے موتی پڑے ہیں کہ اگر انسان ساری زندگی بھی لگا دے تو ان موتیوں کو چن نہیں سکتا۔ دوستو حضرت ابو بکر بن سیدلائی فرماتے ہیں کہ میں نے سلیمان بن منصور بن عمار سے سنا،
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے پروردگار نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا ہے اور کہا ہے اے گنہگار بوڑھے، معلوم ہے میں نے تجھے کیوں بخشا؟ میں نے عرض کیا یا الہی معلوم نہیں۔ فرمایا تو نے ایک بار لوگوں کے لیے ایک مجلس سے واز لگائی تھی اور ان کو ڈرایا تھا، بس میرے بندوں میں سے ایک وہ بندہ بھی رویا تھا جو میرے خوف سے پہلے کبھی بھی نہیں رویا تھا، بس میں نے اس کو معاف کر دیا تھا، اور اہل مجلس پر اس وجہ سے عنایت کی تھی کہ ان میں سے ایک تو بھی تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنی زبان سے لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہا کریں، لوگوں سے اللہ اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے رہا کریں، لوگوں کو اللہ سے امیدیں دلاتا رہا کریں۔ کیا پتا ان میں سے کوئی ایسا بندہ ہو جو آپ کے کہنے سے اللہ سے ایسی توبہ کرے، اللہ سے ایسا جڑے کہ اس کی وجہ سے آپ کی بھی بخشش ہو جائے۔ دوستو، محمد بن جریر رحمت اللہ تعالی کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک جماعت کے ساتھ طلب علم کے لیے نکلے اور شہر میں جا کر اترے اور تحصیل علم میں مشغول ہوئے۔ ہمارے پاس خرچ نہ رہا تو ہم نے واپس ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں ایک یہودی نے آ کر ہم میں سے ہر ایک کو 3 درہم دیے۔ اسی طرح 40 بار یہی اتفاق ہوا۔ ہم نے اس کا جواب پوچھا، کہنے لگے کہ تورات میں پڑھا ہے، اس میں ہے کہ طالب علموں پر خرچ کرنا فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں سب سے افضل ہے۔ میں نے کسی یہودی کو اس کا طالب نہیں پایا جس کے طالب تم لوگ ہو۔ اس کے بعد ہم نے اس کو رخصت کر دیا اور حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک روز میں نے اس کو کعبہ کے گرد پھرتے دیکھا۔ ہم نے اس سے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا نے اہل علم پر خرچ کرنے کی بدولت تجھ کو اسلام سے مکرم کر دیا ہے، میں آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ اللہ اکبر، خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا۔ کیا قسمت پائی اس یہودی نے۔ کہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اور میرے گھر میں 17 آدمی تھے، ہر ایک نے ویسا ہی خواب دیکھا جیسا کہ میں نے دیکھا تھا۔ پھر کیا تھا؟ سب کے سب ہم لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے ضروری ہے، بلکہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی آپ جتنا ہو سکے خدمت کریں، ان سے پیار سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے آپ کی بخشش ہو سکتی ہے، اس لیے ان کی خدمت کیا کریں، مدارس والوں کی خدمت کیا کریں۔ یہ مدارس اسلام کا دفاع کرنے والے ہیں، یہ مدارس آپ کو علماء، طلباء اور بڑے بڑے فقہاء مہیا کرتے ہیں، ان سے جڑا رہا کریں اور طلباء سے اپنے لیے دعائیں کرایا کریں۔ طلباء کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتے۔ یہ طلباء 24 گھنٹے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی برگزیدہ بندے ہیں، اس لیے ان سے اگر آپ محبت کریں گے تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ کبھی بھی طلباء کو حقیر نظر سے نہ دیکھنا، یہ اللہ کے ایسے خاص مہمان ہیں، ان سے کی گئی حقارت آپ کی آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر، کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔